یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے کالج جانا شروع کیا تھا اور مجھے شوق چڑھا کہ میرے پاس میرے گھر میں ایک الگ سے کمرہ ہونا چاہیے۔ میں نے گھر والوں سے اس سلسلے میں ضد کی تو گھر والوں نے مجھے اسٹور روم خالی کر کے وہاں پر بستر بنا کے دے دیا۔ میرے گھر میں سامنے کی طرف 2 ہی کمرے تھے اور ایک کمرے میں امی چھوٹے بھائی کے ساتھ، جبکہ دوسرے کمرے میں دادی جان رہا کرتی تھی۔ دادا ابو کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے اور والد کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتے تھے، تو میں اس اسٹور روم کو اپنے لیے اچھے سے سجانے لگی۔ میں نے اس میں بہت اچھی اچھی تصویریں لگائی اور بازار سے بھی اپنے لیے چیزیں لے کے آئی، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، جیسے کہ اس کمرے میں مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی اور میرے کپڑے بھی اکثر کٹ جایا کرتے۔ میرے گھر والوں کو میرے رویے میں تبدیلی بھی پسند نہ آئی، کیونکہ میں نے گھر والوں سے بہت رف سا بیہیویئر اختیار کرنا شروع کر دیا اور زیادہ تر کمرے میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ لیکن میں تھی بہت ضدی، میں نے کسی کی بھی بات نہ مانی اور ہمیشہ کمرے میں ہی رہتی۔ گھر والوں نے کہا کہ دن میں اس کمرے میں اپنے کام کر لیا کرو، رات میں وہاں نہ جایا کرو۔ میں نے ان کی یہ بات بھی نہ مانی۔ جب میں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ میرے کپڑے ایسے کٹ جاتے ہیں اور رات میں مجھے وہاں سے آوازیں آتی ہیں، تو والدہ نے دادی جان کو اس بارے میں بتایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کمرے میں دادا جان کے پالتو جنات رہا کرتے تھے، جنہیں وہ شام میں روز کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اب جنات کی نسلیں بھی اسی کمرے میں موجود ہیں۔ صبا نے اس کمرے میں رہ کر جنات کو پریشان کیا ہے اور ان کی عملی زندگی میں یہ دخل اندازی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنات اسے تنگ کرتے ہیں۔ والدہ کے مزید پوچھنے پر دادی جان نے بتایا کہ وہ روز شام کو ایک پلیٹ اور ڈنڈا لے کر اس کمرے میں جاتے اور جنات کو کھانا کھلاتے۔ جنات کو کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن واپس لے آتے۔ والدہ نے ڈنڈا لے جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنات کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، تو دادا جان ڈنڈے کے ساتھ انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا کرتے تھے۔ اب جنات صبا کے وہاں رہنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور دادا جان کی وفات کے بعد انہیں کوئی کھانا